وسلم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے یہ تحریر ملتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کم و بیش کے حاکم، اور اس طریقے سے اتنے کثیر رقبے پر حکومت کہ اپنے تو اپنے رہے اغیار بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا تو ساری کائنات پر ایک ہی دین کا نظام نظر آتا، اور وہ دین اسلام۔ عبد المالک مجاہد لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی شدید خواہش رہی ہو، آپ چاہتے ہوں کہ وہ خواہش پوری ہو جائے، تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسلام کے قبول کرنے سے پہلے میری ایک خواہش تھی، بڑی شدید خواہش تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ میرے 100 اونٹ ہوں اور بس وہ سیر کرتے ہوں اور میں آرام سے بیٹھوں، ان اونٹوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، کھاؤں پیوں عیش کروں۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میری ایک ہی خواہش ہے۔ پوچھا گیا کہ جی اب آپ کی کون سی خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری ایک ہی خواہش ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچ جائے، کہ امت کا درد، اور یہ کون ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال اللہ کے حضور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عزت و عظمت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک دودھ کا برتن پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پینا شروع کیا، میں نے وہ اس قدر سیر ہو کر پیا کہ اس دودھ کی جو ٹھنڈک تھی وہ میری انگلیوں کے ناخنوں تک سے ظاہر ہو گئی، اور پھر میں نے وہ جو دودھ بچ گیا تھا میں نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، یعنی اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو خواب میں دیا